اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امہ کرہا ووضعته کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی كانوا یوعدون والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین اولئک الذین حق علیہم القول فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم كانوا خاسرین ولکل درجات مما عملوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ۔ اور ہم نے انسان کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اس کی ماں نے اسے بڑی مشقت سے اپنے پیٹ میں رکھا اور بڑی مشقت سے اس کو جنا، اور اس کو پیٹ میں رکھنے اور دودھ چھوڑانے کی کل مدت 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچ گیا اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو وہ کہنے لگا اے میرے پروردگار، مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں آپ کی ان نعمتوں کا جو آپ نے میرے اوپر اور میرے والدین کے اوپر کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں، اور میری اولادوں میں بھی اصلاح فرما دیجیے۔ میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میں فرما بردار لوگوں میں شامل ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے طرف سے ہم ان کے بہترین عمل کو قبول کرتے ہیں اور ان کی سیئات سے درگزر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جنتی لوگوں میں شامل ہو گئے، اس سچے وعدے کی وجہ سے جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اور وہ شخص جو اپنے والدین سے یہ کہا کہ تمہارے اوپر تف ہو، تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ مجھے دوبارہ قبر سے نکالا جائے گا، جبکہ مجھ سے پہلے کئی نسلیں گزر چکی، اور وہ والدین اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں کہ تف ہو تم پر، ایمان لیا، یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس بات کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں کہ یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں جو نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان سے پہلے جو جن و انس گزر چکے ہیں، ان گروہوں کے ساتھ ان پر بھی عذاب کی بات ثابت ہو چکی، یقیناً یہ لوگ خسارے والے ہیں۔ اور ہر ایک کے ان کے عمل کی وجہ سے ہر گروہ کی الگ الگ درجات ہیں، اور اس وجہ سے تاکہ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس دن کو یاد کرو جب کافروں کو جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے اپنی دنیاوی زندگی میں ہی اپنی پاکیزہ چیزوں کو ختم کر دیا اور تم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، آج تمہیں ذلت کا عذاب سزا کے طور پر دیا جائے گا، کیونکہ تم زمین میں ناحق
تکبر کیا کرتے تھے اور تم فسق و فجور میں مبتلا رہا کرتے تھے۔ سورہ احقاف کی تفسیر چل رہی ہے اور اس سورت کے آغاز میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ اس سورت کا نزول جس زمانے میں ہوا تھا اس زمانے میں مکہ مکرمہ کے حالات یہ تھے کہ بہت سے گھروں میں والدین اسلام لے آئے تھے، اولاد کفر پر جمی ہوئی تھی، اور بہت سی گھروں میں اولاد اسلام لے آئے تھا اور والدین کفر پر جمے ہوئے تھے۔ لہذا اس وقت ایک دوسرے کے حقوق کو لے کر مسئلہ زیر غور تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ والدین جو ہمارے ابھی تک کفر پر جمے ہوئے ہیں ان کے حقوق ہمارے اوپر ہیں یا نہیں ہیں، ہم ان کی باتوں کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے، ان کے ساتھ کس طریقے کا تعلق رکھیں گے، یا یہ کہ اولاد کا اس طرح کا معاملہ تھا اس کے برعکس، تو ان کے کیا حقوق ہمارے ذمے لازم ہوں گے۔ لہذا یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ اسی کی مناسبت سے اس صورت کے اندر والدین کے حقوق کے سلسلے میں بھی آیات کو نازل کیا گیا ہے۔ آج کی جو آیتیں ہیں ان کے اندر ابھی ترجمہ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انہی احکامات کا تذکرہ ہے۔ لہذا سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو اس بات کی تاکید کی، اس بات کا حکم کیا ہے کہ دیکھو اپنے والدین کے ساتھ تمہیں حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ کرنا ہے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو والدین کا تمہارے اوپر بڑا احسان ہے، خاص طور پر ماں کا۔ آگے پہلے تو آیت کی ابتدا اس بات سے کی گئی کہ ہم نے انسان کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو، لیکن آگے پھر والدہ نے خاص طور پر ماں نے جو مشقتیں اٹھائیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ بتلانا مقصود ہے کہ دیکھو والدین کا تمہارے اوپر بڑا احسان ہے، اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ماں نے جن مشقتوں سے تمہاری پرورش کی ہے تم کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ لہذا خاص طور پر ماں کے حقوق کو لے کر تمہیں اور زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ لہذا اس سے یہ جو مسئلہ نکلا وہ یہ نکلا ہے کہ دیکھیے اگر والدین آپ کے مذہب کے مخالف ہیں، وہ کفر پر جمے ہوئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کے کفر پر جمع ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ اب حسن سلوک کا بھی معاملہ آپ نہیں رکھیں گے۔ ہاں ان کے کسی غلط عقیدے میں آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، یا ان کی کسی ایسی بات کو آپ نہیں مانیں گے جن باتوں میں وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ رہا تعلقات رواداری کا، ہمدردی کا، محبت کا، حسن اخلاق کا، حسن سلوک کا، وہ آپ کو برقرار رکھنا ہے۔ یعنی والدین آپ کے اگر دوسرے مذہب کو ماننے والے ہیں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اور حسن اخلاق کا جو ان کے ساتھ حق ہے اس کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ ہاں ان کے غلط عقیدے میں ان کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، اور اگر وہ کسی ایسی بات کا حکم دیں جس میں اللہ اس کے رسول کی کیا ہو، نافرمانی ہو، تو اس کو نہیں مانا جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ حدیث مشہور ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یعنی کسی بھی مخلوق کی اطاعت ایسے معاملے میں جس میں اس کی بات کو ماننے کی وجہ سے اللہ کے احکامات کی کیا ہو، نافرمانی ہو، تو ایسی باتوں میں مخلوق کی اطاعت اور تقلید نہیں کی جاتی۔ یہ بنیادی حکم دیا گیا۔ لہذا کہا گیا کہ دیکھو ہم نے انسان کو اس بات کی تاکید کی کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو، حسن سلوک کرو۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھو اس کی جو ماں ہے اس نے بڑی مشقت سے اس کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا تھا۔ جب ایک خاتون حمل سے ہوتی ہے تو وہ بہت مشقتوں سے گزر رہی ہوتی ہے، بہت تکلیف سے وہ گزر رہی ہوتی ہے، اور بہت تکلیف سے وہ اپنے بچے کو اپنے پیٹ کے اندر رکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ وضعت کرہا، اور جب اس کو جنتی ہے تو وہ بھی بہت مشقت سے جنتی ہے۔ آسان نہیں ہے ایک اولاد کو دنیا کے اندر جنم دینا۔ ایک تو پورا جو مرحلہ ہے دوران حمل کا جو مرحلہ ہے، مدت جو حمل ہے پورا کا پورا، وہ انتہائی مشقت والی۔ اس کے بعد جب پیدائش کا وقت آتا ہے اس وقت جو درد زہ ہوتی ہے وہ انتہائی مشقت والی ہے۔ اس کے بعد پھر بچہ کا جننا،
اور اس کے بعد ہی معاملہ ختم نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد باضابطہ دودھ پہ اللہ نے اس بچے کی غذا ماں کی چھاتی کے اندر رکھ دیا. پھر اپنے دودھ سے اس کو اس کی غذا کی تکمیل اور اس کی پوری پرورش کرنا آنے والے 2 سال تک. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. انتہائی مشقت اور تکلیف سے کوئی ماں اس طریقے کے کاموں کو انجام دیتی ہے. چونکہ اولاد عام طور پر جس عمر میں اولاد کے ساتھ یہ پورا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے وہ عمر بالکل بے شعوری کا ہوتا ہے. اولاد کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں کیسے پیدا ہوا, میرے پیدا ہونے وقت ماں کی کو کیسے تکلیف ہوئی, اور پھر ماں نے کتنی مشقت سے میری پرورش کی. چونکہ اس کا علم نہیں ہوتا اس لیے عام طور پہ اولاد کیا ہو جاتے ہیں, نافرمان ہو جاتے ہیں اپنے والدین کا. اگر یہ پورا کا پورا وقت دیکھ لیا جائے, یا جب لوگ کہتے ہیں نا کہ جب انسان خود باپ بنتا ہے, صاحب اولاد ہوتا ہے, تب اس کو اپنے والدین کی قدر ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان مشقتوں سے گزر رہا ہوتا ہے. تب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میرے والدین بھی میری پیدائش کے وقت ان مشقتوں اور تکلیفوں سے گزر رہے ہوں گے. یعنی انسان اندازہ نہیں لگا سکتا ہے جن مشقت کو اور جن تکالیف کو کون ایک ماں برداشت کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ اس پورے مدت میں غور کریں گے اور دیکھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا. میں تو کہا کرتا ہوں اب لوگوں کو کہ دیکھو اب ٹیکنالوجی کا دور ہے, وہ پورا جو مرحلہ ہے نا اس کو ریکارڈ کر لو. کس طریقے سے 9 مہینے ماں پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے, اس کا چلنا کتنے محتاط انداز میں ہوتا ہے, اٹھتی کیسی ہے, بیٹھتی کیسی ہے, کھاتی کیسی ہے, کن کن رات اس کی کیسی گزرتی ہے, اس کی رات کیسی گزر رہی ہوتی, کس طریقے سے بچے کو جنتی ہے. اس پورے پیریڈ کو ریکارڈ کر لو اور اس اولاد کو دکھلاؤ جو اولاد کل چل کر کیا ہوتی ہے, وہی ماں باپ کے خلاف بغاوت کرتی ہے, نافرمانیاں کرتی ہے, انہی ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی. اس کو دکھلاؤ تب جا اسے کہیں پتہ چلے گا کہ میری ماں میری پیدائش کو لے کر یا میرا باپ میری پیدائش کو لے کر کن کن مشقتوں سے گزرا ہے. کیونکہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے اس لیے انسان کیا کر رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کتنا احسان کا معاملہ اس کے والدین نے کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی جہاں بھی اپنی والدین کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ فوراً والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے کہ دیکھو میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو, میرا حق ادا کرو اور میرے بعد والدین کا ادا کرو. کیوں؟ خالق حقیقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, لیکن مجازی طور پہ ایک انسان کی پیدائش میں جن چیزوں کا یا جن لوگوں کا دخل ہوتا ہے اس میں سب سے بنیادی دخل کس کا ہوتا ہے؟ والدین کا ہو رہا ہوتا ہے. لہذا کہا قرآن نے کہ اس کی ماں نے بڑی مشقت سے اس کو پیٹ میں رکھا اور بڑی مشقت سے اس کو اس کی ماں نے جنا. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا, اور اس کا اپنے پیٹ میں رکھنا اور دودھ چھڑانے کی جو پوری مدت ہے وہ کتنی ہے؟ 30 مہینے. کتنے مہینے ہے؟ 30 مہینے. اس سے مسئلہ بتلایا گیا کہ دیکھو ایک بچے کے پیٹ میں رہنے کی کم از کم مدت 6 مہینہ ہے. ایک بچے کے ماں کے پیٹ میں رہنے کی کم از کم مدت کتنی دن ہے؟ 6 مہینے. اور قرآن کریم نے دوسری آیت کے اندر بتلا دیا ہے کہ بچے کا دودھ کتنے مہینوں میں چھڑایا جائے گا؟ 2 سال میں. کتنے سال میں چھڑایا جائے گا؟ 2 سال میں. تو یہاں جو قرآن نے کہا کہ اس کا پیٹ میں رکھنا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں, کیا پتہ چلا کہ 24 مہینہ 2 سال تو دودھ پلانے کی مدت اور 6 مہینہ کیا ہے؟ پیٹ میں رکھنے کی مدت. مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے اندر, اس ٹکڑے کے اندر کم سے کم مدت حمل کو بتلا دیا گیا ہے. کم سے کم مدت حمل 6 مہینے کا ہوگا. اگر 6 مہینے سے کم ہو تو 6 مہینے سے کم کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں نہیں رہ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بچہ 5 مہینے میں پیدا ہو جائے. اگر 5 مہینے میں کم سے کم 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوگا. اور دودھ جو چھڑایا جائے گا وہ کم از کم نہیں, دودھ پلانے کی آخری مدت کیا ہے وہ بیان کیا گیا اس ٹکڑے کے اندر کہ زیادہ سے زیادہ ایک بچے کو دودھ پلایا جائے گا تو کب تک؟ 2 سال تک. تو 24 اور 6 کتنا ہو گیا؟ 30 مہینے. اسی قرآن نے کہا کہ دودھ چھڑانا اور پیٹ میں رکھنا یہ کتنی مدت ہے؟ 30 مہینے کی. لہذا زیادہ سے زیادہ ایک بچہ کتنے دن تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے؟ اس سلسلے میں مختلف اقوال ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچہ 4 سال تک رہ سکتا ہے. بعض لوگوں نے 2 سال تک لکھا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول 4 سال کا ہے, اور لوگوں نے لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی ماں کے پیٹ میں 4 سال تک رہے تھے.
4 سال کے بعد ان کی پیدائش ہوئی تھی، 4 سال تک پیٹ میں ان کی پرورش ہوئی. تو زیادہ سے زیادہ ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں کتنے دن رہ سکتا ہے؟ 4 سال بھی قول ہے، 5 سال بھی ہے، 2 سال بھی ہے، 3 سال بھی ہے، اور کم سے کم 6 مہینہ. اگر 6 مہینے سے پہلے کسی کی اولاد ہو رہی ہے تو ایک قسم کی ناجائز اولاد ہوگی. وہ یہ مانا جائے گا کہ حمل پہلے سے ہے. حمل کیا ہے؟ اگر کسی کے نکاح کے 6 مہینے سے قبل کوئی اولاد ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حمل نکاح سے پہلے کا ہے. تو اس میں ایک بنیادی مسئلہ جس کو آپ سمجھ لیجئے. بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ ایک مسئلہ آتا ہے حرمت رضاعت. کیا آتا ہے؟ حرمت رضاعت. حرمت رضاعت کیا ہے؟ جیسے ایک خاتون ہے، اس کا دودھ میں نے بھی پیا اور فلاں لڑکے نے بھی پیا، تو ہم یا اور وہ دونوں رضاعی بھائی ہو جائیں گے. یا میں نے بھی پیا اور فلاں لڑکی نے بھی پیا، فلاں کسی اور انسان کی بیٹی نے بھی پیا، تو میں اور وہ لڑکی کیا ہو جاؤں گا؟ رضاعی بھائی بہن ہو جائیں گے. تو ایک انسان کا ایک دوسرے انسان سے رضاعت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب مدت رضاعت میں اس خاتون نے ان دونوں بچوں کو دودھ پلایا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک بچے کو دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی دن ہے؟ 2 سال ہے. 2 سال سے پہلے چھوڑ سکتے ہیں. بہت ساری خاتون کا مسئلہ یہ ہے کہ دودھ اترتا ہی نہیں ہے. بہت سے خاتون کا مسئلہ ہے کہ شروع میں دودھ ہوتا ہے پھر دودھ ہی نہیں ہوتا ہے. بہت سے بچے سال بھر ہی ماں کا دودھ پی پاتے ہیں پھر دوسرے دودھ پیتے ہیں. بہت سے بچے ماں کا دودھ ان کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے تو دوسرا دودھ استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو مدت رضاعت ہے 2 سال کا، ان 2 سال کی عمر کے اندر جب خاتون نے 2 بچوں کو دودھ پلایا ہوگا تب دونوں کے درمیان مدت رضاعت ثابت ہوگی. یا یہ کہ میں تو ایک خاتون کا دودھ پیا ہوں جب میری عمر تھی 1 سال، اور دوسرا بچہ جو دوسری جو خاتون ہے، دوسری جو لڑکی ہے، اس نے اسی خاتون کا دودھ پیا تھا، لیکن پیا تھا تب جب اس کی عمر 2 سال سے اوپر ہو گئی تھی، 2.5 سال یا 3 سال. تو اس کی وجہ سے مدت رضاعت ثابت نہیں ہوگی. مدت رضاعت کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے حقیقی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے ویسے ہی رضاعی بہن سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور بعض صورتوں میں جس طریقے سے حقیقی بھائی بہن ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں نا، تو بعض صورتوں میں رضاعی بھائی بہن بھی ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں؟ مال کے وارث بنا کرتے ہیں. لہذا مدت رضاعت کتنی ہے؟ 2 سال. حرمت رضاعت ثابت ہوگی جب ان 2 سال کے اندر ہی دونوں بچوں نے دودھ پیا ہوگا. کہا دیکھو حتی اذا بلغ شدہ، یہاں تک کہ جب وہ بچہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی پرزور جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے. وہ بلغ 40 سنہ، اور 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد قال کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اے میرے پروردگار مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں کے سلسلے میں جو تو نے میرے اوپر اور میرے والدین کے اوپر کی ہے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور میں ایسے نیک اعمال کروں جو تجھے پسند ہو. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولادوں کے اندر بھی نیکی کا جذبہ پیدا کر دے، اصلاح کر دے میری اولادوں کا بھی. اِنِّی تُبْتُ إِلَيْكَ، میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. وَإِنِّی مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرمانبرداروں میں شامل ہوں. اب یہاں 2 بات کہی گئی. ایک یہ کہی گئی کہ جب وہ اپنی بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ بلوغت کی عمر. یعنی ماں باپ پرورش کر کے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں اس کو؟ بلوغت کی عمر کو پہنچا دیتے ہیں. یا یہ کہ جب وہی انسان 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے دعا سکھلائی گئی ہے آگے، کہ وہ یہ دعا کرے کہ میرے پروردگار مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں کیا کروں؟ ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر اور میرے والدین کے اوپر کیا، اور میں نیک اعمال کروں جو تجھے پسند ہو، اور میری اولاد کو بھی کیا بنا، تو نیک بنا دے، اس کی بھی اصلاح کر دے. میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور تیری طرف ہی فرمانبرداری میں شامل ہوتا ہوں. دیکھیے اس آیت کے اندر اس نے بتلانا 2 چیزیں. ایک تو اس آیت کے بارے میں، یہ اس ٹکڑے کے بارے میں کہ یہ ٹکڑا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. انتہائی اہم دعا، اس کو یاد بھی کرنا چاہیے، اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. یہ جو ٹکڑا ہے یہ کس کے بارے میں نازل کی گئی ہے؟ حضرت کس صحابی کا نام لیا ہی میں نے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. کیوں؟ کہ ان کی یہ دعا ہے، اور وہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کے والدین کو بھی اسلام کی توفیق ہوئی، جن کی اولاد کو بھی اسلام کی توفیق ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں
جن کے خاندان میں کوئی شخص اسلام کے بغیر نہیں رہا، سب کو ہدایت ملی، سب کو، یعنی ان کے والد جا کے اسلام لائے کب؟ فتح مکہ کے بعد، لیکن پورا خاندان ایک ایسے صحابی ہیں جن کے پورے خاندان میں کیا ہے، سب کے سب اسلام لائیں، اور ان کی یہ دعا تھی، اسی دعا کو قرآن نے یہاں نقل کر دیا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو کہ وہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں جو اللہ نے اس کے اوپر نعمت کی، اس کے والدین کے اوپر کی، اور ایسے نیک عمل بھی کریں جو اللہ کو پسند ہو، اور اپنی اولاد کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں کرتے رہا کریں۔ یعنی انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کے اندر صلاح، تقوی، پرہیزگاری، حسن اخلاق، ایمان، تقوی، خوف خدا، للہیت، یہ صفات پیدا ہوں، اس کی بھی فکر کرے، اس کے لیے اللہ کے سامنے روئے، دعا کرے۔ بچہ پیدا کر کے صرف دنیا میں چھوڑ دینا یہ باپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر ماں باپ کو یہ حقوق بیان کیے گئے ہیں اور ماں کے قدموں کو نیچے لا کر جنت کو رکھ دیا گیا ہے اور باپ کو جنت کا دروازہ بتلایا گیا ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ والدین اپنی اولاد کو صرف پیدا کر کے بے فکر نہیں ہو جاتے ہیں، پوری زندگی اس کی تعلیم و تربیت کیسے گزرے، کیسے اس کے اندر صلاح پیدا ہو۔ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، جن کے بچے بگڑے ہوئے ہیں نا، والدین کا بہت بڑا کردار رول ہوتا ہے اس کے اندر، اور جن کے بچے آپ کو نیک دکھ رہے ہیں اس میں سب سے بڑا کردار والدین کا ہی ہوتا ہے۔ والدین جس پرہیزگاری کے ساتھ، جس تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، جیسا مال اپنے اولاد کو کھلاتے ہیں، جیسی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، ویسی اس کی اولاد نکھر کر دنیا کے سامنے نمایاں ہوتی۔ اور اولاد کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن نے کئی جگہ دعا سکھلائی اولاد کے لیے۔ قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کیا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے پروردگار مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولادوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ اولاد کے اندر صلاح اور تقوی یوں ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے والدین کو اٹھ کر تہجد میں اللہ کے سامنے رونا پڑتا ہے، اپنے بچوں کے لیے مانگنا پڑتا ہے، بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کرنی ہوتی ہے، صحیح ماحول اس کو دینا ہوتا ہے، تب جا کے کہیں کسی کی اولاد کیا بنتی ہے؟ نیک بنتی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا کر رکھی، اس لیے انہوں نے یہ دعا کی، مجھے توفیق دے کہ جو نعمتیں تو نے مجھے ادا کی ہے ان نعمتوں کا میں کیا کروں؟ شکر ادا کروں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یعنی اس آیت کے ذمے میں لوگوں نے پورا بیان کیا کہ انسان جب 40 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف کیسے متوجہ ہوتے ہیں، جب 60 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، یعنی 40 سال کی عمر ایسی ہے جس میں جا کے انسان جو عادات اطوار اس کے ہوتے ہیں نا 40 سال سے پہلے، اس میں انسان جم جاتا ہے۔ اگر 40 سال سے پہلے آپ نے عادت ڈالی ہے سچ بولنے کی تو انشاءاللہ 40 کے بعد آپ سچ ہی بولیں گے، اب جھوٹ کی عادت نہیں لگے گی آپ کو۔ 40 سال کی عمر تک اگر آپ نے عادت ڈالی ہے نماز کی اہتمام کی، نماز کی پابندی کی، تو آگے نمازیں قضا نہیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے حلال کا اہتمام کیا 40 سال تک تو آگے پھر حرام لقمہ پیٹ کے اندر نہیں اترتا ہے۔ پھر جب انسان 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ میری طرف رجوع کرے، انابت اللہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ سے قریب ہونا شروع ہوتا ہے، اللہ سے لو لگانا شروع کرتا ہے۔ وہ انسان جب 70 کو ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کو معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، 80 ہو جاتا ہے تو الگ اس کے لیے اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، اور جب انسان 90 ہو جاتا ہے پھر اسیر اللہ فی الارض کہا جاتا ہے کہ زمین میں اللہ قیدی، اب ان کے کوئی گناہ نہیں ہے، اب یہ بالکل معاف کیے ہیں، بس اب ان کو اللہ کے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو یہ ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ انسان اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارے اور بنائے۔ لہذا انسان کو جوانی میں عادت ڈالنی چاہیے نیکیوں کو کرنے کا۔ جب انسان جوانیوں میں نہیں کرنے کا عادت ڈالے گا، 40 سال کی عمر تک انسان اگر صلاح کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ایمانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اور بالکل اللہ کی اطاعت اور اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ زندگی گزارے گا تو پھر 40 سال کے بعد کی زندگی کے اندر وہ رونقیں دیکھے گا اور وہ بہار دیکھے گا اور وہ اللہ سے محبت اور قرب کی لذت پائے گا، جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن انسان اگر جوانی یوں ہی بے فکری کا گزارتا ہے تو پھر 40 کے بعد بھی اس کی زندگی صحیح گزر رہی ہوتی ہے، 40 کے بعد بھی اس کی زندگی اسی طرح گزر رہی ہوتی ہے۔ لہذا خاص طور پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات کو بیان کیا گیا اور رہتی دنیا تک انسانوں کو ہدایت دی گئی کہ دیکھو اس طرح کی دعائیں اللہ کے سامنے کیا کرو۔ لہٰذا یہ دعا آپ لوگ ضرور یاد کر لیں۔ سورہ احقاف میں 26 پارے میں
جسٹ دوسرے پیج میں آیت نمبر کتنا ہے؟ یہ 15 ہے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. قرآن نے کہا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کریں گے. جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے بہترین اعمال کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں اور ان کے سیئات سے درگزر کر دیتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور وہ جنت والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے اس وعدے کی وجہ سے جو ان سے کیا جاتا تھا. اللہ نے جو ان سے سچائی کا اور جنت کی نعمتوں کا وعدہ کیا تھا، اس کی بنیاد پر ایسے لوگوں کے بہترین اعمال اللہ قبول کرنے لگتا ہے، سیئات کو درگزر کرنے لگتا ہے اور وہ جنت میں شامل ہو جاتے ہیں. ابھی تو آیت اور بھی آگے ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کو کے نافرمان ہیں، یعنی وہ کیا ہے؟ کافر تھے اور والدین اسلام لے آئے تو ان کے کیا معاملات ہیں، وہ آئی کی آیتوں میں آ رہا چکا. آپ لوگ سب کے آنکھوں کے اوپر کیا ہے؟ نیند کا آج غلبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.